الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لے کر کے آئے تو تم تحقیق کر لو۔ طبرانی کی ایک روایت جو حسن درجے کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا ہے من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا، سب و شتم کیا، تو اس کے اوپر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ مولانا سلمان ندوی صاحب نے جو آیت ابھی میں نے پڑھی ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اس آیت کو پڑھ کر کے وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور ان کا پیش کرنے کا جو انداز ہے وہ معترضانہ انداز ہے، وہ تنقیص آمیز انداز ہے، توہین کی غرض سے وہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام مفسرین نے نقل کیا ہے کہ یہ آیت حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک صحابی کو فاسق کہہ رہے ہیں تو ہمیں کہنے میں کیا حرج ہے؟ تو صحابہ یہی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فاسق کہہ دیا، تو یہ انداز آپ بتائیں کیسا ہے؟ یہ انداز توہین آمیز ہے، یہ عیب جوئی والا انداز ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ جو حدیث میں نے پڑھی تھی اس کا وہ مصداق بن رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے، سب و شتم کرے، ضروری نہیں کہ ماں بہن کی گالیاں ہی دے، ایسی بات کہے جو عام لوگوں کو نہیں کہی جاتی، جس سے عار محسوس ہو، توہین ٹپکتی ہو، تو یہ سب شب و شتم کے اندر داخل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی اور کہا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ ایسے شخص کے اوپر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت۔ سلمان ندوی صاحب کی کیا تخصیص، جو بھی تنقیص کرتا ہے صحابہ کرام میں سے کسی کی، صحابہ کرام میں سے کسی کی تنقیص کرتا ہے، یا احادیث کے اندر جو گناہ ان سے صادر ہوا ہے جن کو احادیث میں بیان کیا گیا یا آیات کے اندر بیان کیا گیا، ان کو اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ لوگوں کو یہ باور کرائے کہ یہ اچھی شخصیات نہیں تھیں، یہ نیک لوگ نہیں تھے، عیب جوئی کے انداز سے پیش کرتا ہے، تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، وہ لعنت کا مستحق ہے۔ اب جو آدمی اتنا زبان دراز ہو رہا ہے، کیا اس طرح کی روایات پہ غور نہیں کر رہا ہے؟ وہ نہیں سوچتا ہے؟ آئیے، انہوں نے جو یہ حوالہ دیا تھا کہ تمام مفسرین نے نقل کیا ہے کہ حضرت ولید ابن عقبہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کسی شخص کو فاسق کہنے کے لیے فسق کے عمل کا صدور پہلے ہونا ضروری ہے، اس پر فسق کا حکم لگتا ہے۔ اسی واقعے کو لے لیجئے کہ حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون سا ایسا فسق والا عمل صادر ہوا تھا کہ ان کے بقول اللہ تعالیٰ نے انہی کو فاسق کہہ دیا؟ زیادہ سے زیادہ وہی واقعہ جو مسند احمد کے اندر اور دیگر روایات کے اندر اور تفسیر کی کتابوں کے اندر ہے کہ ان کو سمجھنے میں غلطی لگ گئی تھی، چونکہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا ان سے پہلے سے دشمنی ان کی چل رہی تھی، اور ان کا ایک وعدہ تھا کہ ہم لوگ حضرت حارث ہیں، ان کا وعدہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اسلام کو دعوت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اب زکوٰۃ آپ دیا کریں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میں جو ہے اپنے علاقے میں جا رہا ہوں، اپنے قبیلے میں جا رہا ہوں، ان لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دوں گا، اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو زکوٰۃ کا حکم دوں گا، پھر اس کے بعد متعینہ جو ہے تاریخ میں، متعین مدت میں، فلاں مہینے میں، فلاں تاریخ تک آپ اپنا قاصد بھیج دیجئے گا، جو زکوٰۃ میں سب کی وصول کر کے رکھوں گا اور میں انہیں حوالے کر دوں گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید ابن عقبہ کو بھیجا تھا۔ اب ظاہر ہے جس کی پہلے سے عداوت چلی آ رہی ہو، اب وہ تو اپنے حساب سے استقبال کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آ رہا ہے، استقبال کے ارادے سے باہر نکل کر کے آ رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ پہلے سے میری دشمنی ہے، مجھ کو مارنے کے ارادے سے آ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ اسلحہ بھی لٹکائے ہوئے تھے، روایات جو تفسیر کی ہیں، تفسیر کی کتابوں میں، تو اس میں اس طرح کے بھی الفاظ ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ تلواریں لٹکائے ہوئے تھے، تو ان کو اور ڈر ہو گیا، تو غلط فہمی ان کو ہو گئی۔
دھوکے کا شکار ہو گئے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سمجھا اور اس سمجھ کے مطابق آ کر کے نقل کر دیا کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ تو خیر، اب کیا کسی کو غلط فہمی لگ جائے، جان بوجھ کر کے وہ کذب بیانی نہ کرے، تو اس شخص کو فاسق کہا جائے گا، اس لیے کہ کام دیکھا جاتا ہے نا، کام کیا ہے، کس کام پر کون سا حکم لگنا چاہیے۔ کسی نے کبھی لگایا، غلط فہمی کی وجہ سے کوئی ایسا عمل ہو گیا ہو تو فسق کا لفظ عام طور سے قرآن میں جب بولا جاتا ہے تو کفر مراد ہوتا ہے۔ کتنی آیات ایسی ہیں، کم سے کم بڑا گناہ تو مراد ہوتا ہی ہوتا ہے، تبھی آدمی کو فاسق کہا جاتا ہے۔ کبیرہ گناہ، تو کیا یہ کبیرہ گناہ ہے؟ خطا اور نسیان تو روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ معاف ہے، قلم اٹھا لیا گیا ہے، اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ تو خیر، ایک بات یہ ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فاسق کہا ہے اور مفسرین میں سے بہتوں نے نقل کیا ہے، لیکن اللہ نے طے تو نہیں کیا ہے نا، نام تو نہیں لیا ہے نا، مفسرین نے اپنے حساب سے طے کیا ہے۔ اور کسی مفسر نے یہ نہیں کہا ہے کہ اللہ نے فاسق انہی کو کہا ہے، یہ ضرور کہا ہے کہ انہی کے واقعے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عمل کسی سے صادر ہو جاتا ہے تو اسی جیسا کوئی اور عمل ہو یا اس کے تناظر میں مزید جو ہے پیشگی کے طور پر، پیش رفت کے طور پر، پیش بندی کے طور پر ایک بات اور بتا دی جاتی ہے، جس کو اعلیٰ اسلوب الحکیم کہا جاتا ہے، کہ حکیم کے اسلوب کے مطابق، کہ جب جو ہے سوء ظن کی بنیاد پر، غلط فہمی کی بنیاد پر ایسا ہو گیا، تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی جان بوجھ کر کے اس طرح کا عمل کرے، تو اس بات کو بھی بتا دیا گیا، نہ یہ کہ متعین طور پر انہی کو فاسق کہہ دیا گیا۔ الغرض یہ ہے کہ مفسرین میں بھی اختلاف ہو گیا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ حضرت ولید ابن عقبہ مراد ہی نہیں ہے، چنانچہ تفسیر رازی کے اندر کوئی کھول کر کے دیکھ لے، اس کو پتہ چل جائے گا۔ تفسیر طبری کو دیکھ لے، تفسیر طبری کے اندر تو باقاعدہ وضاحت کی گئی ہے کہ انہوں نے دیکھا ایسا ایسا، تو شیطان انسان نما شکل اختیار کر کے آیا اور اس نے ان کے ذہن میں ڈال دیا کہ وہ تمہارے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں، ایسا ایسا، تو اس شخص کو فاسق کہا گیا ہے۔ چنانچہ ہمارے بعض اکابر نے بھی لکھا ہے کہ فاسق جس کو کہا گیا وہ شیطان تھا، شیطان کو کہا گیا ہے۔ تو جس کے دل میں حب رسول ہو، محبت رسول ہو، ان کی عقیدت ہو، احترام ہو، تفخیم ہو، تبجیل ہو، تکریم ہو، تعظیم ہو، وہ نہ یہ سب سوچے گا، یہ تعویلات کرے گا، صحیح محمل تلاش کرے گا۔ اور بغض اور صحابہ کے عناد جس کے دل میں بھرا ہوا ہو، وہ تو دور کی کوڑی بھی لائے گا اور ایسے ایسے شگوفے چھوڑے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تصور سے باہر۔ تو شیخ سلمان صاحب تو بس وہ شیخ ہی کہے جانے کے لائق ہیں، انہوں نے دور کی کوڑی اختیار کی اور سب کو کہہ دیا۔ میں نے تو 2 مفسر کا نام لیا ہے، اور آئیے سند کے اعتبار سے بھی دیکھ لیا جائے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ اس سے مراد حضرت ولید ابن عقبہ ہیں؟ نہیں، یہ تو مفسرین کا قول ہے، اور ان میں بھی 3 ایسے راوی ہیں کہ انہی پر جا کر کے یہ حدیث رک جاتی ہے، اللہ کے رسول کا یہ فرمان نہیں ہے، تو یہ موقوف ہے۔ اور موقوف کی نسبت ظاہر ہے کہ ایک مرفوع روایت ہو، ایک موقوف روایت ہو، تو ویسے بھی اس کا درجہ کم ہو جاتا ہے موقوف کا۔ اور بعض کتابوں میں 2 سند ملتی ہے، جو سند متصل ملتی ہے، لیکن شیخ صہیب الارناؤوط نے کہا ہے کہ یہ سند ضعیف ہے، اس کے اندر راوی کمزور درجے کا ہے۔ اب بتائیے، تمام روایات صحابہ کی عقیدت و احترام، محبت والی، اور جو ان کو برا بھلا کہے، ان کے تعلق سے لعنت والی، اس طرح کی باتیں سامنے رکھیے، اور پھر ایک ضعیف سند کا سہارا لے کر کے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں، سب وہ شتم کیا جانے لگے اور فاسق کہا جانے لگے۔ یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ یہ اپنے ایمان کو نیلام کرنا ہے، بیچنا ہے، معمولی سی شہرت کی خاطر، یا ہم جیسے لوگوں کی عداوت میں شدت اختیار کرنے کے طور پر ایسا ان سے ہو رہا ہے۔ خیر، علمی گفتگو مزید بہت اچھے انداز سے کی جا سکتی ہے، حوالوں کے ساتھ کی جا سکتی ہے، عبارت پڑھ کے کی جا سکتی ہے، وہ کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سامنے آئیں گے۔ آج اتنی ہی بات پر اکتفا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔